آپ کے انڈر میں 37% شہر ہے. اس کا آئی تھنک ایسٹیمیٹ لگانا بڑا مشکل ہے کہ کتنا ایریا کس کے انڈر ہے. یہی ایک منٹ. اچھا اس کا ایسٹیمیٹ لگانا بڑا مشکل ہے کہ 37% ہے، 40% ہے، 45% ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنا بھی پرسنٹ ہو، شہر میں جب بھی کچھ برا ہوتا ہے تو ذمہ داری جو ہے وہ کے ایم سی کے اوپر عائد ہوتی ہے. فادر آف دا سٹی میئر کو کہتے ہیں. تو میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے سمجھتا ہوں کہ شہر کی ہر چیز کی ذمہ داری آخر میں دا بک فالز ایٹ کے ایم سی. اچھا سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ میونسپل چارجز وصول کریں گے کے الیکٹرک کے ذریعے، کے الیکٹرک تو ہر علاقے میں اب بل بھیجتی ہے، تو وہ کنٹونمنٹ کے ایریاز میں بھی آپ کے لیے میونسپل چارجز وصول کریں گے؟ کنٹونمنٹ اس میں شامل نہیں ہے. یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر کنٹونمنٹ شامل نہیں ہے، بیکاز ڈبل ٹیکسیشن کی قانون میں اجازت نہیں ہے. اچھا ٹیکس کے معاملے میں عوام کے ساتھ اتنی زبردستی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ عوام تو پہلے سے اپنی آمدنی کا چوتھا حصہ جو ہے وہ ٹیکسز میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن بنیادی سہولیات یہ ہے کہ پانی تک پینے کے لیے خریدنا پڑ رہا ہے. تو وہ ٹیکس کے حساب سے آپ اتنی زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی پانی جو ہے نا ٹیکس کے ذریعے نہیں آتا، وہ واٹر بورڈ کے بل پے کرنے کے بعد آتا ہے. اور یہ بھی ایک المیہ ہے اس معاشرے میں کہ واٹر بورڈ کی بھی بل ہم اس طریقے سے پے نہیں کر پاتے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ واٹر بورڈ کی 52 ارب روپے کی ریکوری ہے، 52 ارب روپے، یعنی کہ 52 بلین روپے واٹر بورڈ نے نہیں دیے. تو خدا را میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو ریاستی ادارے ہیں، حکومت ہے، اس کو اپنی پرفارمنس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بٹ شہریوں کو جو ان کی آبلیگیشن ہے اس کو بھی فلفل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم لوگ مل کر کام نہیں کریں گے تب تک معاملات حل نہیں ہو پائیں گے. آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ہم پاکستانی وہ تمام ٹیکسز پے کرتے ہیں، وہ تمام ٹول پے کرتے ہیں، تمام ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. جب ہم اپنے ملک میں آتے ہیں تو وہ تمام اصولوں کو ہم بھول جاتے ہیں. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں صرف اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس ایک انگلی کے ساتھ جو 4 انگلیاں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا کے الیکٹرک سے تو عام لوگ ویسے ہی خوفزدہ رہتے ہیں. وہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ، اوور چارجنگ کے نام پہ لوگوں کو رکس نکالا ہوا. آپ نے کے الیکٹرک کے ساتھ ہی کیوں معاہدہ کیا؟ میں نے آج کورٹ کو سمجھایا نا کہ میرے پاس جو اپنا نظام ہے، جو کے ایم سی کا پرانا چل رہا ہے، اس میں ریکوری 20% کی ہوتی تھی. اب ہوتا کیا ہے، وہ کیش میں پیسے لیے جاتے ہیں، وہ کیش اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ بل آپ کے گھر ڈیلیور ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ لوپ ہولز ہیں. جس لوپ ہول کا نقصان کے ایم سی کو بھی ہوتا ہے، اور جب کے ایم سی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو شہریوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اگر ایک ایسا نظام آ جائے جس میں آپ کو پتہ ہو کہ کتنے پیسے ایگزیکٹلی جمع ہوئے ہیں اکاؤنٹ کے اندر اور وہ کے ایم سی کس طریقے سے خرچ کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک ون ون سچویشن ہوگی شہریوں کے لیے. ابھی جو بھی میئر ہوتا ہے، جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں کام نہیں کیا، تو میئر آپ کو یہ کہتا ہے میرے پاس اختیارات نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے. جب کے الیکٹرک کا یہ فارمولہ ہو جائے گا اور 4.5 ارب روپے کی سالانہ آمدنی کے ایم سی کرے گی، تو وہ بیلنس شیٹ پہ ذکر ہوگا جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں پبلش ہوتی ہے ہر 3 مہینے بعد، کہ کتنے پیسے کے الیکٹرک نے ایم یو سی ٹی کے مد میں اکٹھا کیے اور وہ کس تاریخ کو انہوں نے کے ایم سی کو ٹرانسفر کیے. تو آپ جیسے صحافی، کورٹ، عام آدمی یہ میئر سے سوال پوچھ پائے گا کہ جی آپ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کاغذ تو کہتا ہے آپ کے جتنے پیسے پڑے ہیں وہ پیسے آپ نے کہاں خرچ کیے. تو میں تو سمجھتا ہوں میری زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہو پائے گی جب یہ نظام آ پائے گا. خدا را میں یہی کہتا ہوں 2 3 4 لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے شہر کے چلنے نہ چلنے کا. یہ کونسل کا اختیار ہے کرنے کا. کونسل نے وہ قانون کے مطابق چیز کو پاس کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ چیز ہو گئی ہے اس کو چلنے دینا چاہیے. اب جو کورٹ کو سیف گارڈ لگانے ہیں وہ لگائے، کونسل اس کے لیے تیار ہوگی، کے ایم سی اس کے لیے تیار ہوگی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میرا حریف یا کوئی ایک پرائیویٹ آدمی جس کے انٹرسٹ میں ہے کہ کے ایم سی نہ چلے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے خود سنا آج وکیل صاحب نے فرمایا کہ مجھے ٹیکس کلیکشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف اس بات پہ اعتراض ہے کہ کے الیکٹرک کے ذریعے ٹیکس نہ اکٹھا کیا جائے. تو یعنی کہ ایک اچھے نظام کو متعارف کرانے میں اعتراض ہے. اسی وجہ سے وہ جو پارکنگ مافیا بھی ہے نا، وہ اسی لیے وہ پرچی والا کام کرتی ہے. جس دن آپ نے وہاں پہ ڈیجیٹل نظام بنا دیا نا کہ جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے وہ ٹکٹنگ ہوتی ہے، تو ساری کرپشن ختم ہو جائے گی. لیکن وہ بھی نہیں ہونے دیتے. اسی طرح کی روایات